اللہ رب العزت نے قرآن میں قوم سبا کے متعلق پوری سورت سبا کے نام سے نازل فرمائی۔ سورہ سبا آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق تھی سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک عظیم نشانی، 2 باغ دائیں اور بائیں طرف، تم کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور تم شکر کرو اس کا، یہ شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے بڑا بخشنے والا۔ پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے بھیج دیا ان پر بند کا سیلاب، اور ہم نے بدلے میں دیے ان کو ان کے 2 باغوں کے عوض 2 باغ بدمزہ میوے والے، اور جس میں تھے کچھ جھاؤ کے درخت اور کچھ بیری کے تھوڑے سے۔ قوم سبا جنوبی عرب میں آباد تھی۔ اس قوم کا نام سبا اس لیے مشہور ہوا کیونکہ اسے سبا نامی شخص نے آباد کیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا کوئی عورت یا کسی علاقے کا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن اور 4 شام میں آباد ہوئے۔ سبا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے کتان کا بیٹا تھا، اس لیے انہیں کتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد شمس تھا اور وہ نہایت نیک انسان تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اپنے دور میں دی تھی، اور انہوں نے ہی یمن کے مشہور شہر معرب کو آباد کیا تھا۔ ملکہ سبا بلقیس کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ ایک وقت تھا کہ یہ قوم اس قدر زور آور طاقتور تھی کہ مصر، ایران، شام اور ہند تک پھیل چکی۔ ان علاقوں کے کھنڈرات میں اب بھی ان کے آثار ملتے ہیں۔ تاریخ میں اس قوم کے عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ملتا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کا دور آیا تو یہ قوم بہت ہی زیادہ مالدار اور طاقتور ہو چکی تھی۔ تب یہ قوم سورج کی عبادت کرتی تھی، لہٰذا جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کی تو یہ ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ اللہ نے اس قوم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جیسا کہ سورہ سبا آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ قوم کافی مدت تک توحید پر گامزن رہی، لیکن آخر کار نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے یہ قوم باغی ہو گئی اور شرک ان میں عام ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ قوم نفس پرست بھی ہو گئی تھی، عیش و عشرت میں گم ہو گئے اور اللہ کے ذکر سے بہت ہی زیادہ دور ہو گئے۔ یہ لوگ بے جا اسراف کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ بچوں کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو گندم سے بنی روٹیوں سے صاف کرتے۔ اگر کوئی نیک و صالح انسان انہیں نصیحت کرتا تو یہ لوگ نہایت مغرور اور تکبر سے کہتے کہ جاؤ جاؤ، ہمیں اناج کی کمی کا کوئی ڈر نہیں۔ اگر یہ ان آلودہ روٹیوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے تو وہاں ایک بڑا پہاڑ بن جاتا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ گندم کی روٹی کے ساتھ بچے کی گندگی کو صاف کر رہی تھی، تو اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس، اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی یہ نعمت تم سے چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور تکبرانہ انداز سے جواب دیا، مجھے بھوک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو نہ صرف ہر قسم کے اناج، پھلوں اور میووں جیسی نعمتوں سے نوازا تھا، بلکہ ہدایت جیسی عظیم نعمت کے لیے وقتاً فوقتاً 13 نبی کو مبعوث فرمایا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ لیکن اس قوم نے سرکشی کرتے ہوئے ان نبیوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ ان کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ لوگ کفران نعمت اور اسراف پر ہی قائم رہے۔ یہ لوگ 2 پہاڑیوں کے درمیان آباد تھے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وقت میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان مضبوط بند بنوا دیا تھا تاکہ یہ قوم بارش کی صورت میں سیلاب سے محفوظ رہ سکے۔ بند کی وجہ سے بارش کا پانی بند کے پیچھے جمع ہو جاتا اور ان لوگوں نے اس بند کے اوپر اور نیچے دروازے بنائے اور وہاں سے 12 نہریں نکالی گئی۔ یہاں ان لوگوں نے باغات لگائے اور خوب اناج کی کاشت کی۔ اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت فرمائی کہ وقت کے ساتھ ساتھ نعمتوں کی فراوانی ہوتی چلی گئی اور توحید شرک میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ
قوم مکمل ہی سرکش اور باغی ہو گئی تھی۔ اس سرکشی اور کفران نعمت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ پاک نے ان پر قحط نازل کیا اور بارشیں بند ہو گئیں اور پانی کی شدید قلت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا بھی ختم ہو چکی تھی، اور بھوک کی شدت اس قدر تھی کہ انہیں وہی آلودہ روٹیوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گئے جن سے یہ ایک دور میں اپنے بچوں کی گندگی صاف کیا کرتے تھے، اور یہ انہی روٹیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد ان پر صحرائی چوہوں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان چوہوں نے اس مضبوط بند کو جو ملکہ بلقیس نے اپنے وقت میں بنوایا تھا وہ اندر سے بالکل ہی کھوکھلا ہو گیا۔ جیسے ہی بارشیں ہوئیں تو بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور سیلاب آ گیا۔ جس نعمتوں پر وہ تکبر میں اندھے ہو چکے تھے اور اپنے رب کو بھلا بیٹھے تھے وہ سب کچھ چشم زدن میں تباہ ہو گیا۔ مال مویشی، گھر، اناج، میوے، سب کچھ تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے باغات میں سے صرف بیری کے کچھ درخت اور کچھ جھاڑیاں ہی بچی تھی، جیسا کہ سورہ سبا آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا گیا۔ اہل سبا کی جنت نظیر بستی ویران ہو گئی۔ ان لوگوں نے بے شمار نعمتوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی۔ ان کی انہی عادت کی وجہ سے یہ لوگ غرق ہو گئے، اور کچھ لوگ جو اس سیلاب سے بچ گئے وہ انہوں نے یثرب کا رخ کیا اور وہیں آباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 112 اور 13 میں ارشاد فرمایا، اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک بستی کی جو تھی بہت ہی امن اور چین والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق فراغت کے ساتھ ہر جگہ سے، پھر انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو چکھا دیا اس بستی والوں کو اللہ نے لباس بھوک کا اور خوف کا بوجہ اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اس کو تو آ پکڑا ان کو عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔